بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، محمد المصطفى بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. کل آپ حضرات کی خدمت میں اسی آیت کے ذیل میں سورہ توبہ جو نواں سورہ ہے 20ویں آیت گفتگو کی گئی تھی کہ ایمان لانے کے بعد وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور اپنی مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے، وہ اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایمان، ہجرت، جہاد کے بارے میں کیونکہ بڑا طویل اور انتہائی طولانی موضوع ہے، کافی وسیع موضوع ہے، اس کو دو مجالس میں سمیٹنا جو ضروری چیزیں آپ کے سامنے وہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو صاحبان فہم اس کو سن کے اس پہ عمل کریں، ورنہ ہر چھوٹی بات، ہر ایسی بات جو سمجھ میں نہیں بیان کی جاتی وہی کانکریٹڈ باتیں بیان کی جاتی ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ ماشاءاللہ صاحب فہم و ذکا کا مجمع ہے، صاحب علم کا مجمع ہے، مجلس سنتے ہیں، آپ لوگ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ذہن میں رہتی ہیں باتیں، عمل کرتے ہیں، آپ بھی فیض یاب ہوتے ہیں، کیونکہ مومنین کی علامت ہی یہی بتائی ہمارے پانچ امام محمد مولا کا قول طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی مومنین حج یا عمرے یا زیارتوں کو جاتے ہیں اپنے امام علی مقام کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے ہیں، شرف فیضیہ بھی ملتا ہے۔ تو اسی طرح مبشر مولا کی خدمت میں گئے تو پوچھا: اے مبشر، تم جن علاقوں میں رہتے ہو کیا ہمارے اور بھی شیعہ رہتے ہیں؟ کیا مولا ہاں رہتے ہیں؟ بہت متوجہ رہیں، یہ ایک بات بھی مس کرنے کی نہیں، بہت ہی غیر معمولی باتیں ہیں آپ کے اذہان عالی میں ہیں، دو چار مختلف موضوعات کی گفتگو۔ کہا: مولا کیا اے مبشر تم جن علاقوں میں رہتے ہو کیا ہمارے اور بھی شیعہ رہتے ہیں؟ کہا: ہاں مولا رہتے ہیں۔ کیا تم لوگ کبھی جمع بھی ہوتے ہو؟ کہا: ہاں جمع ہوتے ہیں۔ کیا تم جب جمع ہوتے ہو تو ہمارے علوم الفضائل بیان کرتے ہو؟ صلوات علی محمد علیہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا طریقہ یہی ہے، کیوں کہ چھٹے امام امام جعفر مولا فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من طینۃ، ہمارے شیعہ جو ہیں ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں، یفرحون فرحنا ویحزنون حزنا، یہی وجہ ہے کہ طینت کا اثر ہے، اہل بیت نورانی تو شیعہ بھی نورانی۔ صلوات علی محمد۔ جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے، خوشیوں کی بات ہوتی ہے، ہماری خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں، غموں میں غم زدہ۔ پھر دوسرے کے فرماتے ہیں مجالستنا مدارستنا، یہ ہماری مجلسیں ایسے ہی نہیں ہیں چپ کے آنے جانے کی مجلسیں، کتنی زحمت اٹھا کے آ رہے ہیں آپ، کس اخلاص کے ساتھ آ رہے ہیں آپ، کس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کی ساری مصروفیات آپ نے یہ آج بھی تو ایام اعضاء کے ایام ہوتے ہیں، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پانی کی ہے، نہ آرام کی ہے، ساری زندگی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سارے آپ کے جو نظام العمل تھا معطل ہو گیا، صرف
تمنا یہ ہے کہ جہاں مجلس ہو جائے اس سے استفادہ. اب یہ یہاں پہ اخلاص پہ مبنی ہے کہ ذاکر اخبار پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ مجلس ہوتی اسے کہتے ہیں جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے ان کے علوم اور فضائل بیان کیے جائیں، قرآنی آیتیں بیان ہوں، تزکیہ نفس ہو، علم و حکمت کی باتیں بیان کی جائے. اہل بیت کے فضائل اور مسائل جب یہ سب ملتے ہیں تو مجلس بنتی ہے. صلوات علی محمد. کوشش یہی کی جاتی ہے آپ کے سامنے تک مختلف چیزیں بیان کی جائیں. کیوں کہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں رہ سکتا. جو باب مدینۃ العلم یعنی مدینۃ الشہر علم اور دروازے علم سے وابستہ ہو، وہ علم سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ تو علمی باتیں یہ میں نے عرض کیا ہے بار بار کہ علم کی ایک معمولی سی بات کا بھی اتنا بڑا اجر ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک بات، ایک چھوٹی سی بات یہاں سے لے کے اٹھے ہیں، اس کو ہر قدم پہ ثواب ہے. پیغمبر مرسل اعظم، 1000 شہیدوں کا ثواب، جنت میں شہر. مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ریولوشن آنا چاہیے، اسلامی انقلاب آنا چاہیے، دینی انقلاب ہونا چاہیے، آپ کی روح کا احیاء ہونا چاہیے. یہ مجلس ایسے ہی نہیں ہے اسی لوگوں میں کہ دیکھو جہاں مجالس ذکر ہو، مجالس علم ہو، علم و حکمت کی باتیں بیان کی جائیں، وہاں تمہیں گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑا تو جاؤ. کیونکہ یہاں پر جس طرح سے مردہ اور بنجر زمینیں موسلادھار بارش سے زندہ ہوتی ہیں، وہاں پر اسی طرح سے مومنین کے دل زندہ ہوتے ہیں. صلوات علی محمد علی محمد. کہ مولا کیا فرما رہے ہیں ان کے مجالس میں کیا بیان ہونا ہے؟ 5 امام. اب کیا تم ہمارے علوم اور فضائل بیان کرتے ہو؟ مجھے مولا ہم ایسے ہی کرتے ہیں، واللہ ایسے ہی کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ اہل بیت کے علوم اور ان کے فضائل. اہل بیت اطہار کے علوم ان کے فضائل ان کے ہی نہیں ہے. دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے. اہل بیت کا یعنی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، 25 کی ایک زینت ہوتی ہے، زینتوں کی ایک لسٹ ہے. حضور کی حدیث انتہائی معتبر، بین الفریقین، کسی کو اعتراض نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ کہ علی کا ذکر، صلوات علی محمد، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اہل بیت کا ذکر صرف ان کا ذکر نہیں ہے، ذکر ہو ذکری. حضور فرما رہے علی کا ذکر میرا ذکر، وہ ذکر ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. صلوات علی محمد. تو اگر ہم شارٹ کر کے کہیں ذکر علی عبادت تو غلط کون سی بات ہوئی؟ علی کا ذکر خود عبادت ہے. صلوات علی محمد. ان کا ذکر عبادت ہے، اللہ تک لے جاتا ہے. ذکر آپ کو اہل بیت کا ذکر اللہ تک لے کے جاتا ہے. تو کیا فرمایا؟ مولا ہم ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کے علوم و فضائل بیان کرتے ہیں. جواب سنیے، فرماتے ہیں کہ واللہ مجھے پسند ہے کہ میں ایسی مجلس میں آؤں تمہاری خوشبو کو سونگوں. صلوات علی محمد. آج کے امام علیہ السلام فرما رہے میں تمہاری خوشبو کو سونگوں. مومنین کی خوشبو، کیسی خوشبو ہے یہ؟ کس قسم کی خوشبو ہے؟ کوئی معمولی خوشبو نہیں ہے. یا تو ملائکہ کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، یا تو مومنین کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، یا تو پھر امام کو خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور ان مجلسوں میں آپ ہی نہیں ہے، ملائکہ بھی آتے ہیں، ارواح انبیاء آتے ہیں، امام آتے ہیں. اس کا اتنا بڑا احترام ہے. ہمارے چوتھے امام اس مقام پہ بیٹھتے جہاں عزادار اپنے نالین چھوڑتے. اب اس سے اندازہ لگائیے مجلس کیا ہے. یہ دین کا احیاء ہے، دلوں کی زندگی ہے، ہماری حیات ہے، ہماری شہرگ حیات سے زیادہ اہم ہے یہ مجلس ہے. سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن سال بھر کے لیے ہماری زندگیوں کو ان پروردگار عالم ان کے صدقے میں جو ہے حیات عطا فرماتا ہے. اس کے بعد ایک مجلس ہے، شاید اس لیے کون ہے معذرت. صلوات علی محمد. اور ایک صلوات پڑھیں. تو صاحبان ایمان مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں پسند کرتا ہوں کہ ایسی مجلس میں آؤں تمہاری خوشبو کو سونگوں. اس کے بعد کا معاوضہ دیکھیے، یاد رکھو تم اللہ کی عبادت اور اطاعت بجا لا کر، کیا فرما رہے مولا کی پھر کیا خواہش ہے؟ آپ سے ہم سے سب سے خواہش ہے تم اللہ کی عبادت اور اطاعت بجا لا کر اور اللہ کی معصیت گناہوں سے پرہیز کر کے
تم ہمیں شفاعت کا موقع فراہم کرو. صلوات علی محمد آل محمد. اب شفاعت کریں گے اہل بیت جب اللہ کی عبادت و اطاعت اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر آپ مومن ہوتا وہی ہے. یا تفصیل کرنے جا رہا ہوں میں اس کی. تو صاحبان ایمان ان مجلسوں میں اہل بیت کے علوم اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں. کوئی معمولی عمل نہیں ہے یہ. تو آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کل جہاد پہ گفتگو ہوئی تھی. یہ آپ جو بیٹھے ہیں یہ بھی حالت جہاد ہے. فرماتے ہیں مذاکر علمیہ یہ تسبیح پروردگار ہے. آپ جو بیٹھے ہیں یہ حالت تسبیح میں ہے. فرماتے ہیں اس پر عمل کرنا جہاد ہے. صلوات علی محمد آل محمد. آپ جو سن رہے ہیں سن کے جا کے عمل کرنا یہ جہاد ہے. چلیے اللہ کے نام میں خرچ کرنا بہت بڑا جہاد ہے. میں نے بتایا اگر کسی حاجت مند یا سائل کو آپ نے دیا تو فرماتے 1 سال اللہ کے نام میں مسلسل جہاد کرنے کا ثواب ہے. ایک مومن کی حاجت کو آپ نے پورا کیا. فرماتے 2 مہینے حالت اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے. کسی مومن کا اگر آپ نے اپنے ذمے اس کا خرچ لے لیا 1 مہینے کا ایک مومن کا تاکہ اس کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. فرماتے اللہ سے 20 حج کا ثواب دیتا ہے. فرماتے 10 طواف کا ثواب ہے. لیکن یاد رکھیے کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ صاحب ایمان مفلس رہے تندرست رہے؟ نہیں. مولا نے اسے ہمیشہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب بڑے غیر معمولی خطبہ ہے. چھوٹا خطبہ ہے لیکن معنی مطالب سے بھرپور. جناب محمد حنفیہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا محمد حنفیہ میں فخر و تندرستی سے خوف کھاتا ہوں. علی جیسا شجاع بہادر کیا فرما رہا ہے؟ میں فخر و تندرستی مفلسی غربت سے خوف کھاتا ہوں. تم بھی اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ یہ ایمان کے نقص کا باعث ہے. اخلاق کی پریشانی کا باعث ہے. لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دیتی ہے. صلوات علی محمد آل محمد. ہر مومن کو متمول ہونا چاہیے. سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے. اس کے ذریعے آمدنی مستحکم ہونا چاہیے. دولت کے لیے کبھی اسلام منع نہیں کرتا. تو مطلب کیا ہوا؟ اس سے ایمان بھی محفوظ رہتا ہے. عقل بھی اپنی جگہ پہ رہتی ہے. انسان ذلیل بھی نہیں ہوتا کیونکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. ایک بات ہوگی. دوسری بات اسی ظاہر کی ہے بڑی غیر معمولی بات ہے. دیکھو تم دولت مندی کے لیے دعا کرو تاکہ تمہارے تقوی کی حفاظت ہو اور تم گناہ سے محفوظ رہو. صلوات علی محمد آل محمد. تاکہ تم تقوی کی حفاظت ہو. تمہاری ایمان تقوی محفوظ رہتا ہے دولت مندی میں. غریب حال میں نے مولا کائنات کا خطبہ پڑھا. غریبوں کا ایمان کیا فرماتے ہیں؟ جب دولت مند اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں تو غریبوں کا ایمان بک جاتا ہے. دین کے بدلے اپنی جو ہے دنیا کو بھیج, دنیا کے بدلے دین کو بھیج. تو لازم جب یہ ہوگی تو ایمان بھی مستحکم رہے گا, سلامت رہے گا, تقویٰ بھی رہے گی, گناہ سے محفوظ رہیں گے. ایک بڑا حکمت سے بھرپور مولا کائنات کا قول ہے. آپ صلوات پڑھے تو آپ کی فرماتے ہیں کہ الحکمت نائم فی الفقر ومع الثروة یغضان. مولا کائنات بڑا عجیب و غریب حکمت سے بھرا ہوا زندہ ہے. عقل کا تعلق کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں پڑھنے لکھنے سے, انسان کی ایکسپیرینس سے یا جو بھی کچھ سمجھتے ہیں ہمارے الگ الگ متضاد خیالات ہوتے ہیں. مولا بڑے عجیب و غریب بات بیان کر رہے ہیں. فرما رہے کہ حکمت جو ہے فخر و تندرستی میں سو جاتی ہے, دولت کے ساتھ جاگتے رہتی ہے. صلوات علی محمد علیہ موضوع نہیں ہے. یہ بتانا ہے کہ دولت مندی انسان کے لیے انتہائی اہم ہے. تبھی تو وہ اپنی حج کر سکتا ہے, مومن کی مدد کر سکتا ہے, جو کار خیر انجام دے سکتا ہے, انفاق کر سکتا ہے, جتنی چیزیں ہیں. تو یہ تو ایک باب ہوا کہ پروردگار عالم اس کی راہ میں خرچ کرنے کو جہاد فرماتا ہے. اور مولا کائنات کا ایک چھوٹا سا ارشاد ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز کو تقرب الہی کا ذریعہ قرار دیا. نماز اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ ہے, قربت الہی کی منزل ہے. فرماتے ہیں کہ جب صاحب ایمان اللہ اکبر کہے کہ جب نیت باندھتا ہے تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اب تمہارا اور اللہ کا سامنا ہے, اس سے قربت کی منزل کیا ہو. دوسرے فرماتے ہیں کہ ضعیفوں کا حج جہاد ہے. جوانی میں حج کرنا چاہیے. اکثر لوگ ضعیفی میں جاتے ہیں حج کے لیے, بہت مشکل ہوتی ہے, جانے والوں سے پوچھیے آپ. تو اس لیے ضعیفوں میں جو حج کرتے ہیں وہ جہاد کا ثواب ہے.
پھر فرمایا ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے، مولا کائنات نجل والا فرمایا ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے، بدن کی زکات روزہ ہے، کیونکہ جتنی بیماری ہے اب آج کل پہلے اس کا ٹریٹمنٹ روزے سے ہو رہا ہے، چاہے وہ لندن جائیے آپ علاج کے لیے، امریکہ جائیے، پہلے انسان کا معدہ، کیونکہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے، ام الامراض ہے، بتاتے ہیں تمام امراض کی ماں ہے معدہ، اس کو اگر صحیح کر دیا جائے تو بیماری آٹومیٹک صحیح ہو جاتی ہے علاج سے۔ تو کیا فرمایا روزہ جو ہے بدن کی زکات ہے۔ اس کے بعد کا بڑا غیر معمولی جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاشرت یہ عورت کا جہاد ہے۔ صلوات اللہ محمد علی محمد اس موضوع پہ گفتگو نہیں کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں مردوں کا جہاد ہے تو پھر عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ عورت کا حسن معاشرت، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اس کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھنا، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، ہاں ہر چیز یعنی اطاعت، فرما برداری، یہ فرما یہ کیا ہے؟ یہ عورت کا جہاد۔ ابھی جہاد کے بارے میں چھوٹی سی مثال کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ گھر میں پانی تو سبھی پیتے ہیں، باپ کو، ماں کو، بیٹا بیٹی پانی تو پلاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک عجیب روایت میری نظر سے گزری، فرماتے ہیں کہ فرما بردار عورت کا اپنے شوہر کو پانی پلانا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ صلوات اللہ محمد علی محمد۔ جب عورت زوجہ اپنے شوہر کو پانی دیتی ہے، پانی پیش کرتی ہے، پانی پلاتی ہے، تو اس کا ثواب سال بھر کی عبادت کا ثواب ہے۔ یہ اطاعت فرما، دیکھیے آپ یہ پانی پلانا تو بظاہر آپ کے سامنے ہے، جب وہ پانی شوہر کو دے رہے ہو تو کیا اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھے گی، آرام کا خیال نہیں رکھے گی، سکون چین کا خیال نہیں رکھے گی؟ تو لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب دل اور دماغ کو سکون ہوگا تو انسان صحت مند بھی رہے گا، لازمی گھر کا سارا معاشرہ صحت مند رہے گا۔ چھوٹی سی مثال ذہن میں آ گیا، آپ کے سامنے پیش کر دوں آگے 5 امام و محمد باقر علیہ السلام بڑا بیان کرتے ہیں کہ ایک خزیہ پیش ہوا، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے لیکن مولا اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنی دولت رکھی، کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں لیکن ان تینوں میں سے ایک کی ہے، اب کیسا فیصلہ کیا جائے؟ بیٹے تو اسی باپ کے ہیں، یہ ایکول ہونا چاہیے، ڈویژن اگر ہے اس میں بانٹ رہے ہیں تو برابر ہر ایک کو، بولا نہیں یہ میری ساری دولت ایک بیٹے کی ہے۔ اب ہر بیٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری ہے۔ جب قضیہ پیش ہوا قاضی کے پاس تو اس نے کہا کہ جاؤ، اس نے اپنے نمائندے کو، جیسا کمشنر اپوائنٹ کر کے بھیجتے ہیں یہاں پہ عام طور پر کورٹس میں، کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو تینوں بھائیوں سے ملو، آخر یہ وجہ کیا ہے، کیوں یہ اس نے باپ نے ایسا لکھا ہے؟ کیا جس باپ سے جس کو جتنی محبت ہوگی لازم باپ کو اس سے اتنی محبت ہوگی جو احترام کرتا ہوگا باپ کا۔ جب یہ آنے کے بعد میں سب سے چھوٹے بھائی سے ملنے کے بعد دیکھا وہ انتہائی بزرگ لگ رہا ہے، سارے اس کے سر اور ریش کے بال سفید ہوئے ہیں، کمر خمیدہ، انتہائی نحیف ناتوان۔ اس سے پوچھا بھائی آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تمہارے والد کی جو میراث کا مسئلہ ہے تقسیم کے لیے، یہ کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ تم تینوں سے بات کروں، تو کہا کہ ٹھیک ہے مجھ سے نہیں، میرے سے بڑے بھائی سے ملے۔ تو اس کے بڑے بھائی کے پاس گیا تو گیا تو اس سے اچھی صحت میں ہے، اس سے صحت مند ہے، اس سے توانا معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کا بڑا بھائی ہے۔ کہا کہ نہیں میں نے میرے سے بڑے بھائی سے ملی۔ اگر سب سے بھائی سے ملے تو ماشاءاللہ انہوں حالت شبہ میں بہترین صحت ہے ان کی۔ انہوں نے بولا بھائی خرچیات تو پہلے بات کو رہنے دیجیے، پر یہ راز بتائیے کہ یہ سب سے چھوٹا جو ہے بوڑھا ہو گیا، درمیانی والا شخص 1.5 عمر کا لگ رہا ہے اور آپ جوان لگ رہے ہیں۔ کہ ابھی مختصر بات یہ ہے کہ وہ جو سب سے چھوٹا ہے اس کی بیوی اس کو چین سے رہنے نہیں دیتی، دوسری بیوی ہے کبھی خوش رکھتی ہے کبھی ناراض رکھتی ہے، میری بیوی مجھے ہمیشہ خوش رکھتی ہے، میں اس لیے اس حال میں ہوں۔ صلوات اللہ محمد۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے یہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ارکان فیملی کے اوپر۔ آزما کے دیکھیے کئی فیملیز ہیں ان میں بھی ہے، بہت کچھ ہے، بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں، اگر گھر کا سکون نہیں ہے تو یقین مانیے کوئی سکون نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، اسی لیے حضور کی ایک حدیث ہے کہ احد الراحتین الزوجۃ الموافقہ، یعنی 2 راحتوں میں سے ایک راحت ہم خیال بیوی۔ صلوات اللہ محمد علی محمد۔ اس لیے کیا کہ خواتین کا ہماری بچوں کی ان کی اخلاق کی تعمیر میں تربیت میں بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ساری دنیا کی جو کیفیت ہے
جو اس کی ترقی ہے وہ ترقی کا دار و مدار ماں کی تربیت پہ ہے، کیونکہ گھر کا سارا ماحول جو کنٹرول ہوتا ہے وہ گھر کی عورت پہ ہوتا ہے. کسی نے حضور کی خدمت میں عورتوں کا ایک وفد آیا، آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ہم عورتوں نے کیا قصور کیا ہے جبکہ مردوں کے لیے نماز جماعت ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، جہاد ہے، شہادت ہے، اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ان کے لیے ہیں، ہم عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. عورت نماز جماعت کے لیے نہیں جا سکتی، عیدین کو نہیں جا سکتی، عورت میدان جنگ میں جا کے جنگ نہیں کر سکتی، شہید نہیں ہو سکتی. تو بڑا عجیب و غریب جملہ حضور نے فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ نے کیونکہ تم ناتواں ہو، ضعیف ہو، تمہارے عزائم کمزور ہوتے ہیں، تم اس قابل نہیں ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس سے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. تو بولے یا رسول اللہ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا. فرمایا کہ سنو، تمہارے بچوں کی تربیت یہ تمہارا جہاد ہے، تمہاری اولاد کی پرورش یہ تمہارا جہاد ہے، اور تمہارے غصہ ور شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارنا تمہارا جہاد اکبر ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اور حالت جہاد میں آنے کے بچوں کی تربیت، دیکھیے تربیت اس لیے کیا ہے، سب سے پہلی جو درجگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. پہلے بچے صاحب کے گھرانوں میں دیکھیے جب ماں کی گود سے پرورش شریف پا کے نکلے، آگے وہ ترقی کرتے ہیں. اور شریعت کا احکام کیا ہے؟ دیکھو سب سے پہلے انتخاب بہت اہم ہے کہ دیکھو اچھے شریف گھرانے کی، ماں باپ دیکھو، خاندان دیکھو، قبیلہ دیکھو، کیونکہ بہت بھاری ذمہ داری آنے والی ہے، آپ کی اولاد کی پرورش کا ذمہ ہے. ان چیزوں کے بارے میں تفحص کرو. اور اولاد کی پرورش کے لیے ماں جس انداز میں پرورش کرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ایران کا جو چھوٹا قاری 6 برس کا ہے، پوری قرآن کا قاری ہے، پتہ ہے اس میں یہ اثرات کیسے آئے؟ تو کہا ماں جب سے بطن میں ہے اس وقت سے ماں اور باپ گھر کا ماحول ہی ہے کہ وہ قرآن سے ہٹتے نہیں. قرآن کی تلاوت، بات، گفتگو، بحث، جتنے موضوعات ہوتے ہیں اس سے تو کیفیت اس کا امپیکٹ بچے کے اوپر پڑتا ہے. تو بچے کا حال یہ ہے کہ 6 برس میں حافظ قرآن ہے، جس قرآن کیا ہے جس سورت سے وہ پڑھ سکتا ہے. تو لازم جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ سارے اولاد پہ بھی پڑتا ہے. اس لیے احکام کیا ہے؟ دیکھو جب بچہ تمہارا 3 برس کا ہو جائے تو اسے 7 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھاؤ. یہ تربیت کے اصول جو بتائیں گے. اور جب 3 برس 7 مہینے 20 دن کا ہو جائے اسے کلمہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جب بچہ 4 برس کا ہو جائے تو اسے محمد آل محمد پر صحیح درود بھیجنا سکھاؤ. صلوات اللہ محمد. 80 برس کے جو ہو جاتے ہیں وہاں درود بھیجنا صحیح نہیں آتا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اگر آپ نان اسٹاپ پڑھ رہے ہیں، رک کے پڑھ رہے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلوات اللہ محمد. یہ 4 برس میں. جب بچہ 5 برس کا ہو جائے تو اسے وضو اور نماز صحیح آنا چاہیے. 5 برس میں. 6 برس میں اس پہ سختی کرنا چاہیے نماز کے لیے. آپ 5 برس میں اسے اللہ کو سجدہ کرنا سکھاؤ. 6 برس میں اسے وضو اور نماز صحیح آنا چاہیے. 7 برس سے بچہ پابندی سے نماز پڑھنا چاہیے. اگر نہ پڑھے تو اس دن سے سزا دو تاکہ ہو جائے. پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں یہ بچے کی زندگی کا جو 7 برس سے 14 برس کا یہ جو پیریڈ ہے، یہ وقفہ ہے، فرماتے ہیں بہت اہم ہے تربیت کے لیے. تو حضور کی حدیث کے مطابق کیا ہے کہ الولد سید 7 سنین وغلام 7 سنین ووزیر 7 سنین. ایک ہی حدیث میں پوری تربیت کا مکمل چیپٹر حضور نے دے دیا. تمہارا بچہ 7 برس تک یہ تمہارا سردار ہے. جیسا ایک سردار کی ریسپیکٹ کرتے ہو، عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اپنے بچے کا احترام کرو، ادب سے بات کرو. اکرموا اولادکم واتقوا آدابکم. چھٹے امام فرما رہے ہیں تم اپنی اولاد کی عزت کرو، انہیں ادب سکھاؤ، کیونکہ آج تم عزت کریں گے اولاد کے تو کل تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے. عام طور پر ضعیفی میں دیکھیے یہ اعتراض ہوتا ہے ہمارا بچہ ہماری عزت نہیں کرتا، پوچھ کے نہیں دیکھتا، فلاں مختلف قسم کی جو شکایتیں آتی ہے یہ بچپنے کی تربیت کا اثر ہے جو آپ نے اسے نہیں دی. تو 7 برس تک اسے سرداری کی تربیت دو.
7 سے 14 تک اسے غلام کی طرح رکھو. گھر کے ہیوی کام، ڈیفیکلٹ کام، ایسے کام لو جیسا غلام سے کام لیتے. اور 14 برس سے 21 برس تک وہ وزیر ہو سبا سے نہیں. اس کے بعد یہ 14 سے 21 تک یہ تمہارا وزیر ہے. اب اسے اپنے ساتھ رکھو. اسے جو تجارت کے معاملات ہیں، جو فن ہیں، جو چیزیں آپ واقف ہیں، اسے مختلف قسم کے علوم و فنون سکھاؤ تاکہ آگے چلنے کے بعد یہ تمہارے لیے اسائے پیری بنے، تمہارے لیے تمہارا بچہ. تو دوسرا جو پیریڈ فرماتے ہیں مولا، فرماتے ہیں کہ جو بچپنے میں تم نے تربیت دی ہے، اگر وہ 14 سے 21 تک اگر اس کے نقوش نظر نہیں آئے، تربیت کے کچھ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے، تو آگے بھی اس بچے سے کوئی امید مت رکھو. صلوات علی محمد تو صاحبان ایمان، یہ جو تربیتیں ہیں، جو اصول بتائے گئے ہیں، یہ بڑے عجیب و غریب. یعنی اگر بچوں کو ہم شروع ہی سے اگر دین کے اصول، اور بچوں کو بچپنے ہی سے محبت اہل بیت کی احادیث انہیں یاد دلاؤ. اگر بچہ اگر ان احادیث پر اگر عبور حاصل کر لیتا ہے تو جب بڑا ہوگا تو زمانہ اس کو بھٹکا نہیں سکے گا. صلوات علی محمد. تو صاحبان ایمان، چھوٹی سی میں نے ایک ہی روایت بیان کی، اور کئی روایتیں ہیں. عورتوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کی بچوں کی تربیت ان کا جہاد ہے، اور شوہروں کے ساتھ حسن معاشرت. لیکن جو سب سے بڑا جہاد ہمیں مولا کائنات کے اقوال اور احادیث میں ملتا ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی لوگوں کو نیکیوں کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا. اگر یہ کام ہو گیا تو سمجھیں یہ سارا معاشرہ سدھر گیا. کیونکہ علماء کے لیے بھی یہی ہے. تو یہ لوگ جو ہے لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے. علماء کا کام، اللہ والوں کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں، حرام خوری سے روکیں، برائیوں سے روکیں. کیوں نہیں روکتے؟ بہت بری بات ہے. تو اسی طرح سے جو اس کے اصول بتائے گئے ہیں، مولا کائنات حضرت علی نے مولا فرماتے ہیں کہ کسی کا دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان مستحکم نہ ہو. اور کسی کی زبان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتی، اور کسی کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل مستحکم نہ ہو. اور کسی کا دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان مستحکم نہ ہو. پھر فرماتے ہیں میں نے کسی صاحب ایمان کو نہیں دیکھا کہ اس کا ایمان یا تقوی اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو. سارا ایمان، تقوی، دل کی قوت، ہر چیز کا تعلق مولا فرماتے ہیں ایمان کا بھی اپنی زبان کی حفاظت پہ ہے. جتنا زبان پہ قابو رہے گا، برائیوں سے بچے گا انسان، غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو انسانوں کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم انسان کی فرماتے ہیں کہ وہ برائی کو دل سے بھی برا سمجھتا ہے، زبان سے بھی برا کہتا ہے، اور ہاتھ سے بھی برائی کو روکتا ہے. یہ بہترین اخلاق ہے. بڑا غیر معمولی خطبہ ہے مولا کا. صلوات علی محمد. میں اگر یہ خطبہ نہ ہوتا تو مظلوم کربلا کا جو مقصد تھا قربانی کا وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. کہ حقیقت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو حسین نے کہا کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کربلا جا رہا ہوں، اس کی شرائط کے لیے بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اس مقصد کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. تو جب تک کہ یہ مقصد باقی ہے، برائی کو برا، اچھائی کو اچھا سمجھا جانے لگا، اس وقت تک حسین کا مقصد باقی ہے. اس خطبے سے تشریح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا عظیم مقصد تھا جس کو بچانے کے لیے حسین کربلا گئے. کیا فرماتے ہیں انسانوں کی پورے، جیسا میں نے فرمایا تھا کہ دین اور دنیا کا قیام 4 لوگوں پہ ہے، عالم، جاہل، دولت مند اور غریب. اسی طرح اس میں مولا نے 4 لوگوں کے لیے کلاسیفیکیشن فرمایا. انسانوں کی 4 قسمیں ہوتی ہے. پہلے وہ لوگ ہیں جو برائی کو دل سے برا سمجھتے ہیں، زبان سے بھی برا کہتے ہیں، ہاتھوں سے بھی برائی کو روکتے ہیں. صلوات علی محمد. اچھے لوگ ہیں. دیکھیے ایک قسم وہ ہے جو برائی کو دل سے برا سمجھتے ہیں، زبان سے بھی برا کہتے ہیں، اور ہاتھوں سے برائی کو روکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ احسن خلائق، بہترین لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو برائی کو
دل سے بھی برا سمجھتے ہیں، زبان سے بھی برا کرتے ہیں، لیکن ہاتھوں سے نہیں روکتے. ان سے کچھ کم جرأت ہے، کم جسارت ہے، کم ہمت ہے، اتنی ان میں طاقت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں انہوں نے 3 اچھائیوں میں سے 2 سے اپنا رابطہ رکھا، 1 کو ضائع کیا. کیلکولیشن ہے، سمجھدار لوگ ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کل کی ایک ہی مجلس ہے میرے پاس، جو بھی کچھ بیان کرنا ہے آپ کی خدمت میں. تیسرے وہ لوگ ہیں، دیکھیں یہ 2 اچھائیوں سے اپنے کو مربوط رکھتے ہیں. پہلے والے 3 اچھائیاں ہیں ان میں، برائی کو دل سے برا سمجھ رہے ہیں، زبان سے بھی برا کریں، اتنی ہمت ہے ان میں، اور برائی کو روک بھی رہے ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنی جسارت ہے. دوسرے لوگ کچھ کم ہمت ہے، ان سے کم حوصلہ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، زبان سے دل سے برا سمجھ رہے ہیں اور زبان سے بھی اس کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن ہاتھوں سے نہیں روک رہے ہیں. تیسرے لوگ وہ ہیں جو صرف دل سے برا سمجھتے ہیں، نہ زبان سے برا کہتے ہیں برائی کو، نہ ہاتھ سے برائی کو روکتے ہیں. انہوں نے صرف 1 اچھائی کو حاصل کیا، 2 کو ضائع کیا. تینوں 100% مارکس، دوسرے جو ہے آلریڈی ان کو 60% مارکس، ان کو 30% مارکس. اب اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھی قسم انسانوں کی وہ ہے جو برائی کو نہ دل سے برا سمجھتے ہیں، نہ زبان سے برا کہتے ہیں، نہ ہاتھوں سے اپنی برائی کو روکتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ یہ بدترین خلائق ہیں، بلکہ یہ زمین پہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. صلوات علی محمد علیہ محمد. کیا تعریف ہے دیکھیے. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی روح تو کبھی کے ختم ہو جاتی ہے، وہ زمین پہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. کل کا خوف. آج مولا کیا فرما رہے ہیں، جو برائی کو دیکھ کے برائی کے برے کام دیکھ رہے ہیں آپ سب کچھ دیکھنے کے بعد چلتے رہتا ہوتا ہے یہ دنیا ہے. نہیں، کم از کم دل میں برا سمجھیے. اگر مظلوم کربلا کا مقصد آپ کے سامنے ہے، سمجھیے برا کام ہو رہا ہے. اگر آپ میں جسارت ہے روک سکتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط سے آپ واقف ہیں، آپ کی عزت کو اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، بولنا ہے بولیے. یہ جانتے ہیں کہ سامنے والے پہ اثر ہوگا، ضرور بولیے. آج کل آپ دیکھیے، آپ کوئی کارڈیک ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ کہتا ہے دیکھیے صاحب کوئی اگر اسموکنگ کر رہا ہے، اگر آپ میں ہمت ہے فوراً اسے بتائیے اس کے کیا لاسز ہے، کیا پرابلم ہو رہا ہے، کیا سائڈ افیکٹ ہے اس کے، کیسا ہارمفل ہے یہ، کیوں انجوریس ہے یہ، اس کو بتاؤ. کیونکہ وہ ایک پینے سے جتنوں تک اس کا اسموک جائے گا ان تک نقصان پہنچے گا. بیماری برائیوں کا بھی یہی حال ہے. صلوات علی محمد علیہ محمد. برائی بھی پھیلتے 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 اگر آپ خاموش بیٹھ جائیں گے تو برائی کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملے. دل سے برا سمجھیں گے مطلب ہے کہ ڈس لائک اٹ، ثواب ہے اس کا بھی. آپ جب دل میں بھی برا سمجھ رہے ہیں اس کا ثواب ہے. ابھی بتاؤں گا پھر مولا کائنات کا خطبہ آپ کو. دوسرے اگر آپ زبان سے بھی برا کر رہے ہیں، بہت ہمت والے ہیں آپ. اگر ہاتھوں سے بھی روک رہے ہیں، بہترین خلائق ہے. نہ دل سے برا سمجھتے ہیں، نہ زبان سے بولنے کی ہمت ہے. گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے، پھر خاموش بیٹھے ہوئے، آپ ہی کی عزت نہیں رہتی. اس لیے حضور نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں دیکھو جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے، نہ تو تمہارے گھر محفوظ رہیں گے، نہ تمہاری بیویاں، نہ تمہاری اولاد. حسین اس مقصد کو بچانے کے لیے کربلا جا رہے ہیں تاکہ مومنین کے گھر بھی محفوظ رہیں، ان کی ازواج بھی محفوظ رہے، ان کی اولاد بھی محفوظ رہے، سکون و چین کے ساتھ زندگی گزارے. خطبہ یہاں ختم نہیں ہو رہا ہے. تو جو برائی کو برا نہیں سمجھ رہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھوں سے نہیں روک رہے، مولا فرماتے ہیں بدترین خلائق ہیں. گویا یہ زمین پہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. ایک حصہ ہوا خطبے کا. دوسرا حصہ کیا فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو جو تمہارا رزق مہیا نہیں کہ تمہارا رزق چھین لیا جائے گا؟ کیوں نہیں بولتے، کیوں ڈرتے؟ دوسرے یہ کہ کیا تمہاری موت کا وقت جو آگے ہے، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی کیا موت کا وقت اور قریب آ جائے گا؟ کیوں تم نہیں کرتے امر بالمعروف نہی عن المنکر؟ سب سے بڑا امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہے کہ جابر و غالب کے سامنے حق بولا جائے. صلوات علی محمد اتنی جسارت. دیکھیے کربلا والوں کو دیکھیے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، توق و زنجیر و سلاسل میں، لیکن یزید کے دربار کا چوتھے امام کا خطبہ نکال کے دیکھیے آپ. ہے کوئی ایسا قیدی جو بھرے ہوئے دربار میں جو دنیا کی 2/3 حکومت کا مالک ہو، اس کے سامنے سے بے باکی سے بات کرے؟ اے یزید، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے جو توف و سلاسل میں، ہتکڑی اور بیڑی میں ہے، کیا ہے کہ سن، ہم وہ ہیں جن کی فضیلت میں، جن کی مدح میں قرآن میں آیتیں ہیں. ہم وہ ہیں جو صراط مستقیم ہیں.
ہم وہ ہیں جو منبع علم ہے، مرکز علم ہے، جو لوگ ہدایت کرنا چاہتے ہیں ہم تک آتے ہیں۔ مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت دی ہے، ہمارے دشمن ہمیشہ ناکام و نامراد رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ حضرت زینب کا خطبہ دیکھیے، شہزاد سکینہ کا خطبہ دیکھیے، دربار کوفہ میں دیکھیے، وہاں پہ دمشق میں دیکھیے، یہ جسارت کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑا امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہے کہ جابر و ظالم کے سامنے حق بولا جائے۔ دوسرا پارٹ ہوا خطبے کا، تیسرا بڑا غیر معمولی ہے، صلی اللہ علیہ محمد۔ مقصد حسین سمجھ میں آ جائے گا، اسے ذہن میں رکھیں، نوٹ کر لیں ڈائریز میں۔ فرماتے ہیں جتنے امور خیر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، خون، جہاد، اللہ کی راہ میں خیرات، صدقات، آپ جو کچھ تصور کر سکتے ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، جتنے امور خیر ہیں، مولا کائنات کا خطبہ ہے، ان سب کو ایک طرف رکھو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی باتوں کے لیے حکم دینا، برائی سے روکنا دوسری طرف رکھو۔ اگر یہ سارے امور خیر، اگر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر یہ سمندر ہے تو سارے امور خیر پانی کے چھینٹے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین مولا نے یہ نہیں کہا میں نماز کو بچانے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں روزے کو بچانے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کو بچانے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں کعبے کو بچانے جا رہا ہوں، مسجد کو بچانے جا رہا ہوں، نہیں، بڑا جامع نسخہ حسین نے دیا ہے، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بچانے جا رہا ہوں۔ جب یہ جسارت اگر آپ میں پیدا ہو گئی تو نماز بھی بچ گئی، دین بھی بچ گیا، اسلام بھی بچ گیا، کعبہ بھی بچ گیا، قرآن بھی بچ گیا، آپ بھی بچ گئے، آپ کی اولاد، آپ کا خانوادہ بھی بچ گیا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ اب سمجھ میں آیا کہ کتنے عظیم مقصد کو حسین بچانے جا رہے ہیں۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر حسین کا مقصد یہ سمندر ہے، اور جتنے امور خیر ہیں یہ پانی کے چھینٹے ہیں۔ ارباب اعزاز، اس کی فضیلت بھی بتائی پھر مولا کائنات، اور یہ خطبے میں فرماتے ہیں دیکھو اے صاحبان ایمان، جب تم دیکھو کہ زمانے میں ظلم و عدوان ہو، تمہیں گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہو، کیونکہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، کتنا جامع جملہ ہے، جب زمانے میں دیکھو ظلم و عدوان ہو اور تمہیں گناہوں کی طرف بلایا جا رہا ہو، ہر طرف وہی ہے آج۔ آپ دیکھ لیجئے، میڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ کے جتنے اس کے ریسورسز ہیں اس کو دیکھ لیجئے، دنیا کو دیکھ لیجئے، سکون و چین کے نام پہ کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا، اور انسان آسانی سے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹی وی کھول کے دیکھ لیجئے آپ، کبھی بھی کوئی چینل پہ آپ ڈالیے، بے حیائی ملے گی، آپ کو گناہ ملے گا، انسان کو برائیوں کی طرح رغبت دلائی جا رہی ہے، اچھائیوں کی طرف نہیں ہے قائم۔ تو مولا فرماتے ہیں جب تمہیں دیکھو کہ زمانے میں ظلم و عدوان ہو اور تمہیں برائی کی طرف بلایا جا رہا ہو، جو اس برائی کو صرف دل سے برا سمجھے، صرف دل سے برا سمجھے، تو فرماتے ہیں کہ وہ معجور ہوگا، اللہ اس کا اجر دے گا اسے۔ دوسرا وہ شخص سے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس برائی کو زبان سے بھی برا کہا تو معجور بھی ہوں گے، اور پہلے شخص سے افضل ہوگا اس کا مرتبہ۔ جو دل میں برا سمجھتا تھا اب زبان سے ہی بولنے لگا نہیں یہ بے حیائی ہے، یہ غلط کام ہے، نہیں ہونا چاہیے، بیٹا تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بیوی آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام میں نہیں ہے، اس سے یہ نقصانات ہیں۔ جب بولنے کی جسارت پیدا ہو گئی تو پہلے سے زیادہ اس کا بڑا افضل ترین مرتبہ ہے۔ جسے فرماتے ہیں اگر وہ شمشیر بکف ہو کے اگر یہ ظلم کے خلاف اگر کھڑا ہو جائے تو یہی وہ شخص ہے جس نے اللہ نے اس کے دل کی ہدایت کی ہے، جو صراط مستقیم پر ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے دل میں یقین کی روشنی دوڑا دی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ صاحبان ایمان، یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں پہ ہماری معزت ہدایت ہوتی ہے۔ اس نے فرمایا افضل الاعمال جو ہیں، بہترین عمل، حضور کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ الصلاۃ وبر الوالدین والجہاد، بہترین سارے اعمال میں۔ جس طرح سے آپ بولیں گے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، پوری فہرست ہے اس کی، کوئی 77 بتاتے ہیں، کوئی 120 سے 140 گناہ ہیں، لیکن حضور سے پوچھا گیا تو وہ بتایا کہ وہ بھی 3 ہیں، الشرک والکذب والعقوق، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ کیا ہے سب سے بڑے گناہ؟ شرک، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کہنا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا،
کسی اور کو خدا کہنا سب سے بڑا گناہ کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے یہ. دوسری چیز فرماتے ہیں الکذب، جھوٹ. تیسرے فرماتے ہیں الحقوق، ماں باپ سے آنکھ ہو جانا یا ان کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا. تھوڑی سی روشنی ڈال دوں نا نوجوان یہاں پہ. دیکھیے شرک کے بارے میں میں نے عرض کر دیا. جھوٹ کے بارے میں چھوٹا سا ایک واقعہ ہے. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں 4 بڑے گناہ کرتا ہوں. کہا چوری، شراب، زنا، جھوٹ. مگر آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آج میں یہ تہیہ کر کے آیا ہوں کہ ان 4 میں سے ایک گناہ ضرور چھوڑ دوں گا اگر آپ کہیں گے. سارے اصحاب کی محفل ہے، مجلس اصحاب کی. رسول اللہ نے 3 بڑے بڑے گناہوں کو جو ہم سمجھتے ہیں اس کی طرف کہا تو ایسا کو تو جھوٹ چھوڑ دے. آسان ہے، چھوٹی سی بات ہے نا، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بے لذت گناہ ہے، غیر ضروری انسان جھوٹ بولتا ہے، معمولی سی بات ہے اور آسان سمجھ کے بولتا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے منظور ہے. سب نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں نہیں کہا کہ تم نہیں جانتے. چند دن کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ سارے گناہ مجھ سے چھوٹ گئے. وجہ یہ تھی جب بھی کوئی گناہ کرنے جاتا ہوں یہ خیال دل میں آتا ہے آپ کی خدمت میں آؤں گا تو کیا عرض کروں گا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا. ایک ایک کر کے سارے گناہ چھوٹ گئے. صلوات اللہ محمد. چھوٹا سا نسخہ ہے، چھوٹا سا نسخہ ہے. دوسری بات ذرا پنکھا بند کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو. صلوات اللہ محمد. بہترین واقعہ ہو ایک سلوات پڑھنے محمد. میں سمجھتا ہوں یہ ماشاء اللہ سو ہم لوگ سچ بولنے والے کیونکہ چھٹے امام کی میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ اسحاق ابن عمار ابن اسحاق فرماتے ہیں جب بھی ہم چھٹے امام کی خدمت میں جاتے ہیں بہت غیر معمولی موعظہ ہے. صلوات اللہ محمد ہمیشہ مولا چھٹے امام 2 باتوں کی تاکید کرتے تھے، صرف 2 باتیں. اسحاق ابن عمار اس کے راوی ہیں. جب بھی ہم جاتے مولا کی خدمت میں مولا کی 2 ہی باتیں کرتے. دیکھو ہمیشہ تمہیں سچ بولنا چاہیے، امانت نیک کی ہو یا بد کی اسے اور لوٹا دینا چاہیے. اگر اسے کوئی لیتی ہیں، کاروبار ہے، لین دین ہے، اچھا برا ہے، نیک ہو یا بد اسے لوٹا دینا چاہیے. یہ 2 باتیں رزق کی کنجی ہیں، آپ کی اکانومی کی ہے. یہ کیا ہے؟ سچ بولنا اور ٹرانزیکشن صحیح رکھنا. بلکہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں خطبے میں؟ خطبہ 31 وصیت نکال کے دیکھیے. مولا کائنات کی فرماتے ہیں کہ بیٹا آپسی معاملات کو درست انداز سے انجام دینا یہ نماز اور روزے کے ثواب سے افضل ہے. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. ریٹنگ میں دیکھ لیجیے، جب معاملات صحیح ہوتے ہیں وہی آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، کاروبار اس کا ایکسپینڈ ہوتا ہے. جہاں نیت خراب ہو گئی، معاملات صحیح نہیں، کوئی آپ سے معاملت ہی نہیں کرتا، 1 پیسے کا بھروسہ نہیں کر سکتا. تو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ 2 باتیں رزق کی کنجی ہیں. کی ہے یہ 2 باتیں. یہاں تک بات ہو گئی. تو وہ جو شخص، ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ ہے کہ پہچانتے ہیں ایک بزرگ تھے، عالم، وہ عالم دین بھی تھے، ذاکر بھی ہیں، ڈپٹی کلیکٹر بھی تھے. ہمارے بھائی آپ دونوں حضرات پہچانتے بھی ہیں، ظہور حیدر صاحب. ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا، بڑے متقی پرہیزگار تھے، یعنی غیر مسلم کے ہاتھ کا نہیں کھاتے تھے، تقویٰ، پرہیزگاری، بہت پاک صاف نفس. جب بھی کبھی باہر جاتے دوروں پہ رہتے، جب دوروں پہ رہتے تو اپنا چھوٹا سا ٹفن ساتھ لے جاتے، نماز کے ٹائم پہ آتے، نماز پڑھ لیتے، اپنا ٹفن کھائے، پھر اپنے انسپیکشن وغیرہ کر لے کے واپس آتے. ایک مرتبہ محبوب نگر کے کسی قصبے میں گئے. جانے کے بعد میں وہاں پہ 2 بجے کھانے کا وقت آیا، لنچ کے ٹائم پہ. یہ اٹھ کے بولے بھائی میں آتا ہوں، اپنی نماز پڑھ کے ہمارا ذرا ٹفن وغیرہ کر دیتے. سرپنچ تھا جس کے پاس سے گئے تھے انسپیکشن کے لیے. اس نے کہا کہ صاحب میں میرے گھر میں سارا انتظام کر رہا ہوں، آپ کا نماز کا انتظام بھی ہے، آپ کے کھانے کا انتظام بھی ہے. تو وہ لازم ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کے ہاتھ کا کیسے کھائیں گے؟ یہ نہیں کھا سکتے کیونکہ انما المشرکون علیہ قرآن کی خود کھلی آیت ہے، لازم آپ کو احتیاط کرنا ہے. تو وہ کوشش کرتے رہے، اس کا اصرار بڑھتے رہا. انہوں نے کہا صاحب دیکھیے میرے کو معلوم ہے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ ہم لوگوں کے ہاتھ کا نہیں کھاتے تھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اور پریشان ہو. انہوں نے بولے میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن اس کو کیسا معلوم کہ میں غیر مسلم کے ہاتھ کا نہیں کھاتا. اس کے بعد میں اس نے کہا کہ دیکھو صاحب
مجھے اب کل جو بھی کام ہونے والا ہے ایک دن پہلے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کیا ہونے والا ہے کل. میرے معلوم تھا کہ آپ آنے والے ہیں، اس لیے میرے گھر کے بازو مسلمان لوگ رہتے ہیں، میں نے ان کو بلا کے تخت دھلا کے صاف ستھرا ان کے گھر کی بیڈ شیٹ بچھا کے رکھا ہوں تاکہ آپ اس میں نماز پڑھیں. کھانا بھی ان کے گھر میں پک کے آیا، میرے گھر کا کوئی پانی کا خطرہ اس میں نہیں ہے. یہ اور پریشان ہو کہ اسے ایک دن پہلے کیسے معلوم ہو جاتا. پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ وہ ہمارے ہاتھ کا نہیں کھاتے. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ایک دن پہلے ہم کو معلوم ہو جاتا. تو بولے بھائی پہلے یہ بتا آخر یہ تجھے معلوم کیسا ہوتا ہے، کیا بات ہے، کیا خوبی ہے تیرے پاس، کون سا علم ہے. کہا نہیں صاحب کوئی بڑی بات نہیں ہے، بات چھوٹی سی ہے. اس کی بات یہ ہے کہ جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں آج تک میں جھوٹ نہیں بولا تو میرے کو پروردگار وہ توفیق دے دیا کہ آنے والے کاموں کے بارے میں میرے کو اس کا علم ہو جاتا. صلوات علی محمد علیہ محمد علیہ السلام. چھوٹی سی بات ہے، صرف جھوٹ چھوڑنا ہے. ترقی کے لیے، برکتوں کے لیے، زندگی میں اتنا بڑا ریوارڈ ملتا ہے. اگر ایک مومن اگر یہ عمل کرتا ہے تو جھوٹ اور کذب سب سے بڑا گناہ. اس لیے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، بڑا عجیب و غریب خطبہ ہے مولا کا. فرماتے ہیں کہ ثلاث من كان فيه منافقا اذا صام وصلى اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا وعد يخلف. یہ تین لوگ منافق ہیں، چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے روزے رکھے. کون؟ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. صلوات علی محمد علیہ محمد. تین آدمی جو ہیں یہ منافق ہیں، چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے روزے رکھے. اس لیے فرمایا چھٹے امام نے، فرماتے ہیں کہ تم کو کسی کے ایمان کا امتحان اگر لینا ہے یہ مت دیکھو کہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے کتنے روزے رکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لین دین میں کیسا ہے، حق بات کرنے میں کیسا ہے، تو اس سے اس کا ایمان پہچانا جائے گا. آزما لیجیے، آپ دیکھ لیجیے. نماز روزے کی عادت ہو جاتی ہے، نماز روزے کی عادت، حالانکہ اس کی نمازی پڑھتے ہیں برے بھی کام ہوتے، لیکن دیکھو لین دین میں کیسا ہے، کمٹمنٹ پہ لا کے دیتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے، کیونکہ مومن تو جو ہے وعدہ پورا کرتا ہے، لین دین میں صحیح ہوتا ہے. تو صاحبان ایمان یہ بہت اہم چیز ہے. تو ہمارا جھوٹ اس سے بدتر. تیسری چیز الحقوق، ماں باپ کو ناراض کرنا. پوچھا گیا رسول اکرم سے، فرمایا کہ اگر ماں باپ کے دل کو ذرا سی بھی کسی حرکت سے تکلیف پہنچ جائے، اذیت پہنچے ماں باپ، ماں یا باپ کے دل کو، تو فرمانا ہے وہ حقوق لازم ہو جاتا ہے. اولاد ماں باپ کے دل کو کوئی ایسی حرکت آپ زبان سے بھی مت بولیے. اگر آپ کے بچے کے دل سے حرکت سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، بولے میں نے سمجھا تھا میرا بچہ ایسی تکلیف دے گا، میرے کو یہ بات کرے گا، یہ حرکت کرے گا. اگر اب اتنا آپ کے دل میں آ گیا، اذیت پہنچ گئی، تکلیف ہو گئی، تو فرمانے وہ اولاد آنکھ ہو جاتی، حقوق لازم ہو جاتا. حقوق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فرما رہے یہ شخص اگر فرض کرو رات میں اگر ماں باپ کی خدمت میں اس سے کوئی گناہ ہوا، اگر اس نے فوراً معذرت یا معافی نہیں چاہ لی اپنے ماں یا باپ سے، تو فرما رہے صبح اٹھتے اٹھتے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ تو نے ماں باپ کی خدمت میں بے ادبی کی ہے، ان کے مرتبے کو تو نہیں جانا. تو اگر ایسا شخص 1 یا 2 یا 10 پیغمبر نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کی بھی اگر عبادت لے کے آئے تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا. کیونکہ رضا اللہ رضا الوالدین، ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی. صلوات علی محمد علیہ محمد ان کا بہت خطرناک ہے معاملہ، اور کئی حدیث ہیں، وقت نہیں ہے. تو اسی طرح سے جو افضل الاعمال بتائے گئے ہیں، الصلاۃ، بر الوالدین والجہاد، بہترین عمل، جیسے بدترین گناہ 3 تھے، بہترین عمل انسان کی زندگی کے 3 ہی ہیں. وقت پر نماز پڑھنا، الصلاۃ، اس کے بعد میں فرماتا ہے بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، والجہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو بہترین نیکی پوچھا گیا ماں باپ کے دل میں سرور کا داخل کرنا. صلوات علی محمد علیہ محمد. لیکن ماں باپ خوش ہو جائے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، ان کی خدمت. فرماتے ہیں کہ جہاں ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے دنیا میں ماں باپ کو خوش کرنے کے علاوہ. تو صاحبان ایمان یہ ہمارا جہاد ہے. اور ماں باپ کی میں نے بتایا ان کی خدمت جہاد، ماں کی خواہش پہ رہنا جہاد. یہاں تک کہ ماں باپ کے مرتبے کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اگر اولاد اول وقت پہ نماز پڑھنا چاہتی ہے، ماں یا باپ اگر کوئی کام کہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا اول وقت پہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. وہ نماز کو وقت ٹال کے پڑھے گا، اول وقت پہ نہیں پڑھ سکتا.
ماں یا باپ نے کہا کہ بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا دوا لا دے، فلاں میرا کام کر دے، یا ٹھہر جا تو تھوڑی دیر سے نماز پڑھ، وہ ماں باپ کی ان کی بات کو رد کر کے نماز پڑھے گا تو فرمانے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسجد جانا چاہتا ہے نماز جماعت کے لیے، ماں یا باپ نے منع کر دیا ٹھہر جاؤ تھوڑا میرا کام کر کے جاؤ، اب وہ نماز کے لیے نہیں جا سکتا بلکہ ماں باپ کی خدمت کے لیے ٹھہر جائے گا، کیونکہ نماز جماعت سے پڑھنا مستحب، اول وقت پڑھنا مستحب، لیکن ماں باپ کے کہنے کو ماننا واجب۔ صلوات علی محمد علی محمد جہاد، ان کا جہاد کوئی معمولی جہاد نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مولا کائنات کی زندگی کا جہاد، جہاد اللہ کے لیے جب ہوتا ہے تو اسلحہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام۔ جب میں نے مولا کائنات کے جہاد کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ بھی سورہ توبہ کی آیت تھی، اجعلتم من سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ لا یستوون عند اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرماتے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے جو اللہ پر ایمان لایا، روز آخرت پر ایمان لایا، جس نے اللہ کے راہ میں مسلسل جہاد کیا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ اللہ ظالمین کی کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ اب مولا کائنات کا قول یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے عالم حاضر میں اس نبی کی مدد کی ہے اور عالم غیاب میں نے سارے نبیوں کی مدد کی ہے، لیکن ایک مرتبہ آیت یہ بتاتی ہے، سورہ حدید کی آیت، اس کی 25ویں آیت میں بڑا عجیب ہوا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں مولا کائنات کی جو جتنی جنگیں ہیں، ان کا جو جہاد ہے یہ رسول اکرم کی مدد ہے، ہاں، اور کچھ جو ہے اسلام کی مدد ہے، دین کی مدد ہے، لیکن اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ ہماری مدد ہے، سارے انبیاء کی مدد ہے، کیونکہ آیت بتا رہی ہے، جب دیکھیے تعارف جو بیان کیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ وَاللَّهُ ان اللہ قوی شدید۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جو سخت ترین لڑائیوں میں کام آئے، وہ منافع للناس، اس میں لوگوں کے فائدے ہی فائدے ہیں، وَلَيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، وہ رسولہ نہیں ہے، رسول ہوتا تو ایک رسول ہوتا، رسولہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ یہ جو ہے جو آسمان سے حدید نازل ہو رہا ہے، جو ذوالفقار نازل ہو رہی ہے، تاکہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جو اس کی محبت اور ولایت پہ قائم رہے، اس میں لوگوں کے مومنین کے فائدے ہی فائدے ہیں، تاکہ یہ دیکھ لے کہ یہ حدید اور یہ ذوالفقار اس لیے نازل ہوئی کہ یہ عالم غیب میں اللہ کے ان سارے نبیوں کی نیابت میں اس نبی کی نیابت کون کرتا ہے، اس نبی کی مدد کون کرتا ہے، تاکہ پروردگار فرماتا ہے ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام۔ اس کا تعلق آئے میثاق سے ہے، کیونکہ ٹائم ہو گیا، میں نے وہ آیت کو چھوڑ دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 21ویں آیت ہے، جس کے بعد وقت ہے، دیکھ لیجیے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب والحکمۃ ثم جاءکم مصدقا لما معکم، پوری حدیث ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ نبی واقعہ تو بیان کرو، جب اللہ نے سارے نبیوں سے اقرار لیا، جب تمہارے پاس ایک نبی آئے جو تمہاری کتاب اور معجزات کی تمہیں اس کا اقرار کرے، اس کی تصدیق کرے، تو تم ضرور اس پہ ایمان لانا، تم اس کی مدد کرنا۔ کیا تم نے میرے اس عہد اور وعدے کا بوجھ اٹھا لیا؟ سارے انبیاء نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب وہ نبی آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، بلکہ تمہارے اس واقعے کا میں گواہ ہوں، بلکہ ایک نبی دوسرے نبی کا گواہ ہے، تم سب پہ میں گواہ ہوں، اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو میں تمہیں فاسقین میں سے قرار دوں گا۔ تو بتاتے ہیں کیا نبی جب حضور تشریف لائے تو کس نے مدد کی؟ کیا آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں آیا؟ اگر ہم اس آیت کو اگر قرآن میں نہیں رہتی ہے تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں سارے انبیاء کو فاسق قرار دوں گا، تو مولا کائنات نے رسول اکرم اور اللہ کی مدد کر کے سارے نبیوں کو فسق و فجور سے بچا دیا۔ یہ ہے ذات گرامی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب۔ اس علی کی تمنا کا نام ہے عباس، کوئی معمولی نہیں ہے۔
دنیا میں علی نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ علی نے دنیا سے کچھ مانگا ہو۔ ایک مرتبہ مولا کائنات اپنی سب سے پرانی جوتی کا تسمہ سیتے بیٹھے ہیں، ابن عباس آئے، سلام کیا، بیٹھے ہیں، اس کے بعد پوچھا سلام علیہ مولا، ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا مولا کچھ بھی نہیں، یہ الفاظ ہیں۔ تو مولا نے کیا فرمایا، ابن عباس تمہاری اس خلافت اور تمہاری اس دنیا سے یہ جوتی مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ اندازہ لگا لیجیے مولا کا۔ تو مطلب کیا، علی نے دنیا سے کچھ نہیں لیا، کچھ۔ جب مولا کائنات دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ علی نے دنیا کی تمنا کیوں نہیں کی، ارے جب اس کے گھر کی روٹیاں جاتی ہیں تو قرآن کے سورہ نازل ہوتے ہیں، سورہ دہر دیکھ لیجیے آپ، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ مطلب کیا ہوا، ان کے گھر کے روٹیوں کی قیمت جنت ہے، وہ دنیا کی تمنا کیا کرے۔ لیکن ایسے علی کے لیے کتابوں میں لکھا ہے، مولا کائنات نماز تہجد کے بعد اپنی آنسوؤں سے تر ریش مبارک کو ہاتھوں پہ رکھ کے دعا کرتے، اے میرے پالنے والے تو مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جو کربلا میں میرے حسین کے کام۔ مولا کائنات کی تمنا کا نام ہے عباس، علی کی آرزو کا نام ہے عباس، لیکن کن موقع پہ دعا کی؟ حسن و حسین جیسے بیٹے رہنے کے بعد علی نے جس کی تمنا کی ہے اس کا نام ہے عباس۔ جب شہزادی ام البنین دیوڑی فاطمہ پہ آئی تو بی بی نے چوکھٹے در فاطمہ کو بوسہ دیا، ساتھ جو کنیزیں آئی تھی انہوں نے کہا کہ بی بی آپ اس گھر کی مالکن بن کے آئی ہیں، کہا کہ خدارا ایسا نہ کہو، میں اس گھر کی مالکن نہیں، اس کی مالکن تو خاتون جنت ہے، میں اس گھر کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ یہ تھا شعار وفاداری۔ اس کے بعد بی بی داخل خانہ ہوئی، جا کے بی بی فرش پہ نہیں بیٹھی، صحن خانہ میں بیٹھ گئی۔ صحن خانہ بیٹھی تو شہزادی ام کلثوم و جناب زینب نے کہا کہ اماں آ کے اوپر دالان میں فرش پہ بیٹھی ہے، جواب سنیے۔ کہا کہ بیویوں میں تمہاری ماں نہیں بلکہ تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ جب شہزادہ تشریف لایا جناب عباس علیہ السلام تو اس کے بعد میں کیفیت یہ تھی کہ حضرت عباس اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولتے جب تک کہ مظلوم کربلا کے ہاتھوں پہ آ کے حسین کے چہرے کی زیارت نہ کر لی۔ اس وقت آنکھیں کھولی ہے عباس نے، اور ماں نے جو تربیت دی ہے عباس کو، کہا کہ بیٹا عباس کہیں تو یہ سمجھے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، یاد رکھ کبھی حسین کو اپنا بھائی نہیں بلکہ مولا و آقا سمجھنا۔ اور جناب زینب کو ہمیشہ شہزادی، تو زندگی کا یہ ایک معمول تھا کہ حضرت عباس ہمیشہ مولا آقا کے سوائے حسین کے لیے کوئی دوسرا بھائی کر کے نہیں پکار، ہمیشہ مولا آقا شہزادی، جناب زینب کو شہزادی کے سوائے۔ تو یہ وقت جب بڑھتے گیا، ایک محبت کا انداز یہ تھا کہ جب حسین راستہ چلتے تو یہ بچہ حسین کے قدموں کی خاک لے کے اپنے سر پہ ڈالتا۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس سے کہا کہ عباس جب بھی پکارتے حاضر ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ عباس ایک وہ وقت آئے گا، پکارا عباس حاضر ہو گئے۔ کہا کہ عباس ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب میں پکاروں گا اور تم آواز نہیں دو گے۔ تو بتاتے ہیں کئی دن ہو گئے، عباس یہ سمجھے کہ شاید رات کے وقت حسین پکارے، میں مولا کی خدمت میں نہیں پہنچوں گا، راتوں کا سونا ترک کر دیا عباس نے۔ ایک حالت متغیر ہوئی، شہزادی زینب حسین کی خدمت میں نہیں کہا بھیا آپ نے عباس سے کیا کہہ دیا، یہ راتوں کو سوتا ہی نہیں ہے، اس کی حالت اتنی متغیر ہو گئی ہے، نہیں وہ گئے ہے، غلبہ ہو گیا ہے کمزوری کا۔ کہا بہن میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ عباس تم ہمیشہ جب بھی میں پکارتا ہوں تم آ جاتے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب میں پکاروں گا اور تم آؤ گے نہیں۔ بلکہ کہا کہ عباس کہا کہ میں یہ سمجھا آقا رات میں کبھی پکار لیں گے، اسی لیے میں جاگتے رہا کہ میرے مولا پکارے اور میں ان کی خدمت کے لیے حاضر نہ رہوں۔ کہا کہ عباس وہ وقت مدینے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ وقت کربلا میں ہوگا، میں ایک آؤں گا اور تمہیں پکاروں گا، عباس تم نہیں آؤ گے، کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں۔ تو دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کو پیاس محسوس ہوئی، جہاں پہ حسین نے اس کا اظہار فرمایا اور بھی اصحاب پانی لائے، لیکن عباس کے پانی لانے کا انداز کچھ اور تھا۔ سر پہ کاسے آب ہے، پانی لے کے تیزی سے آ رہے ہیں تاکہ حسین کی خدمت میں جلد سے جلد پہنچ جائے۔ مولا کائنات نے دیکھا کہ پانی چھلک چھلک کے گر رہا ہے، دیکھ کے دوسرے مولا کائنات
آپ کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے. اصحاب نے کہا یا علی ارے یہ تو خوشی کا موقع ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا تم وہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی عباس ہوگا, حسین کے بچوں کے لیے پانی لانے کربلا میں جائے گا تو یہ سر تباہ خون میں نہا جائے گا. ارباب عذاب, عباس کی جو تربیت ہوئی وہ صفین میں اس کے جوہر نظر آئے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے جناب عباس کو سر پہ نقاب, چہرے پہ نقاب ڈال کر مولا کائنات نے روانہ کیا تو جو انداز لڑنے کا تھا, شعثہ ابن شعثہ نام لکھا ہے, تو یہ بتاتے ہیں 10,000 سپاہیوں کے برابر تھا. لوگ کہتے ہیں شجاعت عباس, تو اس سے معلوم ہو کہ شجاعت کیسی تھی. بچپنے ہی سے ایسے معلوم ہوتا تھا 10-12 برس کے سن میں یہ علی لڑ رہے ہیں. تلوار چلانے کا انداز وہی تھا, شجاعت کے جوہر وہی تھے, اور جو فن تھا جو سپاہ گیری کا اسی عالم کا. تو جب بھیجا تو لوگ جب ابن شعثہ, تو اس نے معاویہ نے کہا کہ جا اس بچے کے مقابلے پہ جاؤ. تو اس نے کہا کہ تو مجھے 10,000 تو سپاہیوں کے برابر جو تیری فوج کا بہادر ہے, تو اسے اتنے بڑے آدمی کو ایک بچے کے مقابلے کے لیے بھیجتا ہے. میرے 7 بیٹے ہیں, ان 7 بیٹوں سے لڑ لے تو پھر اس کے بعد میں دیکھوں. بتاتے ہیں جب 7 اس کے بہادر بیٹے لڑنے کے لیے آتے, جناب عباس جگہ سے بھی نہیں ہلتے اور یہ ڈھیر ہو جاتے. جب 7 بیٹے ختم ہو گئے, چنگھاڑتا ہوا, غراتا ہوا, غیظ و غضب میں خون آنکھوں میں, جناب عباس سے لڑنے کے لیے آیا. بتاتے ہیں ایک گرد اڑی, کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا کہ یہ سر سے پیر تک تقسیم ہو گیا. بتاتے ہیں دشمن دوست ہی نہیں بلکہ دشمنوں نے بھی نعرے تکبیر بلند کر دیا. کیسا تیر آیا کہ مشک سکینہ کا سارا پانی بہہ گیا. اب عباس نے اپنے کو فوجوں میں ڈال دیا, لیکن حسین اس وقت پہنچے جب عباس زمین پر آ چکے, سر کو اٹھا